بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ اول دوم ایڈیشن مکتوب نمبر 54۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، محویت تک کرنی ہے، پھر انعام میں اللہ پاک کا حسن عطا ہوگا، یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو گئی۔ یہ اللہ کا حسن ہے، اس کا لباس ہے ہی نہیں، انسان اللہ پاک کا نشان ہے۔ جے تو گم ہوئے بچ از دے چھوڑ اپنی نشانی، اے توحید محمد بخشا کون دس زبانی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میلاد شریف سب سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں منایا۔ میلاد کے معنی ہیں پیدائش۔ اللہ پاک نے سب انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل پر اللہ پاک نے منایا اور سب نیک ارواح نے منایا، اور آج ایمان والے مناتے ہیں۔ انشاءاللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی سب جہانوں میں ہوگی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نزع کے وقت قبر میں، مزار مبارک میں، حشر میں، جنت عدن میں ہوگی، یعنی اللہ پاک کا وصل ہوگا۔ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ شیخ عیسیٰ مانے فرماتے ہیں، میں شیخ عیسیٰ مانے کہتا ہوں۔ حضرت غوث دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مواہب الدنیا کی روایت کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا تو اسے انبیاء اکرام علیہم السلام کے انوار کی طرف نظر کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے نور کی طرف نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان پر چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انوار کو قوت گویائی عطا کی تو انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ کس کا نور ہم پر چھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اس وقت جو ارواح جمع تھی اندھیرا تھا، کیا تھا؟ اور اس وقت جس پر نگاہ پڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا گہرا بہت گہری۔ جس پر پڑ گیا حضور پر نگاہ آج بھی پڑی ہے۔ اگر تم ان پر ایمان لاؤ تو میں تمہیں انبیاء بنا دوں گا۔ انہوں نے عرض کی، ہم ان پر اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا گواہ بن جاؤں۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، یہی بیان ہے اللہ کے اس فرمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔ اس دن اس نور سے جس سے حصہ مل گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو محروم رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ خلق سے مراد وہ حقائق ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا، اور وہ نور جو ان پر ڈالا گیا اس سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو یہ قریب الی الفہم ہے، جیسا کہ گزر چکا
حدیث شریف کہ یہ جملہ ومن اختادل اور جو اس سے محروم رہ گیا گمراہ ہو گیا ہمارے بیان کردہ بیان کا مخالف نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ مطلب ہو کہ جسے اس کا نور بعض حصہ یعنی امداد ہدایت مل گیا وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جو اس امداد سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نور سب پر جلوہ گر ہوا، لیکن اس کی ہدایت کسی کسی کے حصے میں آئی۔ حدیث نمبر 6370 حضرت ارباد بن ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم آب و گل کے درمیان تھا۔ ہم تمہیں اس بارے میں بتاتے ہیں، ہم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا حاصل ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کے اس خواب کی تعبیر ہیں جو انہوں نے دیکھا۔ اسی طرح امہات المومنین بھی خواب دیکھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث و آثار ہیں جو میں نے اپنی کتاب نور ہدایت اور ختم النہایات میں بیان کیے ہیں۔ میں نے قرآن کریم، سنت مطہرہ اور جلیل القدر علماء کے ارشادات کے دلائل سے سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولیت مطلقہ ثابت کی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ مصنف حضرت عبدالرزاق رضی اللہ عنہ کی پہلی جلد کے 10 گمشدہ باب، ڈاکٹر عیسیٰ ابن عبداللہ ابن مانی حمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اول ما خلق اللہ نوری ومن نور خلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور مبارک پیدا کیا اور میرے نور سے ہر چیز پیدا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق نوری من نور عزتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اپنی عزت کے نور سے پیدا کیا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابن تمیمہ بھی احترام سے لیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے جمیل کے نور سے پیدا فرمایا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری عقل کو پیدا کیا۔ ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حقیقت کو نور اس لیے کہا کہ وہ جلالی ظلمات سے پاک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گہرائی والا بات ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے جمیل کے نور سے پیدا کیا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمیل اللہ ہے، جمال مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری عقل کو پیدا فرمایا۔ ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حقیقت کو نور اس لیے کہا کہ وہ جلالی ظلمات سے پاک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ، رکو نمبر 7 آیت نمبر 15۔ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
محمد رسول اللہ میں چھپے ہوئے ہیں اور روح مبارک جسم اطہر میں چھپی ہوئی ہے۔ عقل اس لیے کہا کہ وہ کلیات ادراک کرنے والی ہے۔ بندہ عقل سے روانہ ہو جاتا ہے، فہم اللہ کے حسن میں جم اور ضم ہو جاتا ہے۔ روح وجود میں ہے اور نور دل میں ہے اور معرفت دماغ میں ہے اور محویت میں نشہ ہے، الستی مستی ہے، بے خودی ہے۔ زندہ باد انس بھائی۔ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ میں چھپے ہوئے ہیں اور روح مبارک جسم اطہر میں چھپی ہوئی ہے۔ عقل اس لیے کہا کہ وہ کلیات ادراک کرنے والی ہے۔ بندہ عقل سے روانہ ہو جاتا ہے، فہم اللہ کے حسن میں جم اور ضم ہو جاتا ہے۔ روح وجود میں ہے اور نور دل میں ہے اور معرفت دماغ میں ہے اور محویت میں نشہ ہے، الستی مستی ہے، بے خودی ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات۔ پارہ نمبر 27 سورہ الرحمن، رکو نمبر 12 آیت نمبر 26۔ اسی بے خودی میں اللہ پاک کا حسن ہے، انسان ادب کا نام ہے، معرفت کا نام ہے اور احسان اللہ پاک کے حسن کا نام ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ای امین حکمت ام الکتاب وحدت گم گشتہ خود بازیاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ، المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ندی 20ویں پارے میں سورۃ قصص میں ہے، 12 رکوع ہے، آیات نمبر 88 ہے۔ جو اللہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، صرف وہی بچے گا جو اللہ کی ذات میں فانی ہوگا، وہی بچے گا جو اللہ کی ذات میں فانی ہوگا، وہ بچے گا، وہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے۔ کتنا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ یہ بسم اللہ۔ ندیدم مصطفیٰ را بلکہ خدا را، المؤمن مرآت الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا، یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ حدیث شریف میں ہے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقافها و علی بابها۔ میں علم کا شہر ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بنیاد ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی دیوار ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی چھت ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کا دروازہ ہیں۔ یہ عرفان چار یار کتاب جو لکھا ہے، 800 سال پرانا کتاب، اس نے سے ہم نے لے لیا۔ اور پہلا بخاری شریف میں تھا بھی نہیں ہے۔ کتنا بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ یہ سب پہلے تھے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابھی نہیں ہے۔ یہ 800 سال پیچھے سے یہ پھر مل گیا، ایک عالم نے لایا۔ کتنا بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ جی عرفان چار یار، صفحہ نمبر 24-25، بحوالہ نزہت مجالس، صفحہ نمبر 212 214، صفحہ نمبر 2 اور 214۔ حدیث شریف، انا مدینۃ السخاوت ابو بکر بابها
میں سخاوت کا شہر ہوں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الشجاعۃ و عمر بابها، میں شجاعت کا شہر ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحیاء و عثمان بابها، میں حیا کا شہر ہوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. عرفان 4 یار صفحہ نمبر 24-25 بحوالہ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 214. حدیث شریف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. جو ارادہ رکھے اس میں داخل ہونے کا تو وہ اس دروازے سے آئے. بحوالہ فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کتاب معرفت صحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127. یہی حدیث عبرانی شریف کے اندر موجود ہے، میں نے لکھا ہے یہی حدیث. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ باقی لوگ ادب پڑھتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، بس میں علم کے شہر ہوں، علی دروازہ ہے. جو دوسرا بات ہے، جس دروازے سے تم آئے ہیں اسی دروازے سے واپس آنا. پیدا سنی ہو گیا مر گیا وہابی، اچھا اس دروازے سے آؤ نا جس پیدا سنی ہو گیا مر گیا تو اس دروازے سے واپس نہیں آیا نا. تیرا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا. اتنا غور و فکر کرو، یہ کتنا بڑی بات ہے. اس دروازے سے آنا جس سے آئے ہونا. جی سنی پیدا ہو گیا مر گیا وہابی غیر مقلد. جی بسم اللہ. خوشارندی کے پامالش، خوشارندی کے پامالش کنم صد پار سائی را، زہے تقوا کے منبع جبہ و دستار می رقصم. رندوں کی خوش بختی کہ میں 100 پارسائی کے ساتھ تقوا کو بلند کرتا ہوں کہ جبہ و دستار کے ساتھ رقص کرتا ہوں. نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بر آن ذوقے کے پیش یار می رقصم. نہیں جانتا کہ آخر کیوں دم دیدار رقص کرتا ہوں، مگر ناز اس پر ہے کہ یار کے سامنے رقص کرتا ہوں. بابا جانا تماشا کن کے در امبوہ جا بازاں، ببا جانا تماشا کن کے در امبوا جا بازاں، بسد سامان رسوائی سر بازار می رقصم. یار کے اندر خود ہی تماشا ہوں اور خود ہی تماشائی، بسد سامان رسوائی برے بازار میں رقص کرتا ہوں. شدم بدنام از مشقت بیاں اے یار من اقواں، نمی ترسم از رسوائی بر بازار می رقصم. جان بوجھ کر بدنام ہوتا ہوں یار من کی خوشی کے لیے، اس رسوائی سے شرمندہ نہیں ہوں سر بازار رقص کرتا ہوں. مرا خلق ہمی گوید چرا چندی و می رقصم، بدل دارم اسرار ازار اسرار می رقصم. لوگ مجھ پر ہنستے ہیں اور میں رقص کرتا ہوں، دلدار کے اسرار امانت جو میرے اندر ہے اس لیے رقص کرتا ہوں. اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوئے بر سر خارے، من آ قطرہ شبنم بنو کے خار می رقصم. جو نفس پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے، تو یہ جو ہے نا یعنی یہ اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ کانٹے کے نوک کے اوپر کانٹے، یہ کانٹا جو ہوتا ہے اس کا نوک کتنا تیز ہوتا ہے، اس پر پانی کا شبنم کا قطرہ تیر سکتا ہے؟ گرتا ہے نا.
آپ فرماتے ہیں میں وہ کچرے شبنم جس پہ رقص کرتا ہوں. سبحان اللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ کا حسن بندے کا فہم رہ جاتا ہے, بندے کا فہم ہے. نفس صاف ہو جاتا ہے. سوچ رہا اللہ تعالیٰ کو کوئی سترا نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ جس چاہے پورا کر لیتا ہے. یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں مجھے ملک یمن کی طرف سے نفس رحمان کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. نفس رحمان. بڑی بات. جی اگرچہ قطرہ شبنم کانٹے کی نوک پر ٹھہر نہیں سکتا, میں وہ قطرہ شبنم ہوں جو کانٹے کی نوک پر رقص کرتا ہوں. منم شیخ عثمان ہارونی کے بار شیخ منصورم, ملامت می کند خلقے و من بردار می رقصم. میں شیخ عثمان ہارونی شیخ منصور رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہوں. لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور میں اسے تقوی اٹھا کر رقص کرتا ہوں. دیکھو تقوی کو طاقت دیتے ہو, تقوی کو کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارا تقوی خراب ہو جائے گا اگر ہم رقص کریں. تقوی کو تو طاقت ملتا ہے, تقوی کو اپنے نفس کو ذلیل کرنا, یہ جو کمال ہے نا. کسی کو بولے تم رقص کرو تیرے منہ پر مارے گا, اسے پیسہ نہیں دیتے اور رقص بھی کرتا ہے. اور عثمان ہارون صاحب فرماتے ہیں امامہ باندھا ہوا ہے, جبہ پہنا ہوا ہے اور بازار کے سامنے رقص کرتا ہے. تقوی کو طاقت دینے کے لیے. تقوی خوف و ڈر ہے, خوف و لیکن یہ ڈر بھاگنے والا نہیں ہے, جنگ و زب والا ہے. جی حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ, تیری نسبت سے بنا میرا برم کافی ہے, جتنا بھی ہم پہ ہوا تیرا کرم کافی ہے. دیر ہے غیر سمجھ کے اپنے صنم خانے سے. یہ جس وقت ہمارا زمزم کا پردہ ہو گیا تھا لاہور میں, اس مقبول شریف میں, جوال نے یہ پڑھا تھا تو مجھے بہت پسند آیا, میں نے کتاب میں لکھ دیا. دیر ہے غیر سمجھ کے اپنے صنم خانے سے, سجدہ کرنے کو تیرا نقش قدم کافی ہے. میری نظر میں حقیقت کوئی غیر نہ آ سکی کبھی, میری نظروں میں تیرا باب حرم کافی ہے. ہم نہ دیکھیں گے کسی غیر کی تصویر کبھی, پوجنے کے لیے تصویر صنم کافی ہے. اب یقین ہے مجھے بن جائے گی بگڑی میری, تیرے ہاتھوں میں مقدر کا قلم کافی ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ترجمہ, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ رکو نمبر 12 آیت نمبر 54. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو ملامت سے ڈرتا ہے وہ عارف نہیں ہے. یعنی آپ کے سامنے بہت محترم انسان بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ نے وہ بات کرنی ہے. یعنی آپ کے سامنے بہت محترم انسان بیٹھا ہوا ہو لیکن آپ نے وہ بات کرنی ہے جس میں اخلاص ہو, اور اخلاص دل میں ہوتا ہے, اور ولایت فقیری اخلاص کا نام ہے. اور ان میں تصوف نہ علم ہے نہ رسم ہے بلکہ بلند درجے کا اخلاق ہے, اور اخلاق دماغ میں ہوتا ہے اور سمجھ دل میں ہوتی ہے اور بوجھ دماغ میں ہوتی ہے. اور مخلصین اخلاص کا نام ہے, اور مخلصین کا مفتی کرم مومن کا دل ہے, اور فتویٰ دل سے لیتے ہیں. باقی عالم فتوے سے کام لیتا ہے اور عارف تقوی سے کام لیتا ہے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. یار بیزار است از تو تاتوی, اول از خو خویش را بیزار کن. جب تک تو اپنی خودی میں ہے تب تک یار تجھ سے بیزار ہے, پہلے تو اپنے آپ کو اپنے سے بیزار کر. گر تو یک ذرا باقی ماند از, خرق و تسبیح راز نار کن.
رازنار کن، اگر تجھ میں ایک ذرہ بر بھی خودی باقی ہے تو فقیرانہ لباس اور تسبیح کو جنو خیال کر۔ جنو برہمنوں کا ہاتھ یا بازو پر داغا باندھنا مراد ہے، کافر ہو جانا۔ چہل مکتوب صفحہ 136۔ تو درمیاں ہیچ نہ ہرچے ہست اوست، ہم خود الس گوید وہم خود بلا کند۔ تو درمیان میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہی ہے، وہ خود ہی الستو بربکم کہتا ہے اور خود ہی بلا ہاں کہتا ہے۔ چہل مکتوب صفحہ 143۔ صورت و معنی خدا، دنیا و عقبہ خدا، بندہ و مولا خدا، اول و آخر خدا۔ صورت اور معنی بھی خدا ہے اور دین اور آخرت بھی خدا ہے، غلام اور آقا بھی خدا ہے اور اول اور آخر بھی خدا ہے۔ چہل مکتوب صفحہ 159۔ یعنی اللہ پاک ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے، ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور صفات میں بہت ساروں میں ایک ہے، غیر ہے ہی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ غیر اپنا خیال اپنا گمان ہے اور یہی نفس ہے، اسی کو تابع کرنا ہے۔ از کمال حال ایشاں بے خبر باشد فلک، در سلوک نطق ایشاں بے اثر باشد فلک۔ ان کے حال کی کمالیت سے آسمان بھی بے خبر رہتا ہے، ان کے گویائی کے طریق میں فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ چہل مکتوب صفحہ 161۔ تصور شیخ یعنی بے زبان گفتگو ہوتی ہے، گر تجلی ذات خواہی صورت انسان بھی، ذات حق را آشکارا اندو خندہ بھی۔ اگر تو ذات حق کی تجلی چاہتا ہے تو انسان کی صورت دیکھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس میں ظاہراً ہنستا ہوا دیکھ۔ چہل مکتوب صفحہ 161۔ چشم نیکو باز کن در من نگر، تابہ بینی نور حق اندر بشر۔ اچھی طرح آنکھ کھول مجھے دیکھ تاکہ تو بشر میں اللہ تعالیٰ کا نور دیکھے۔ مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 232 دفتر دوم۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ یہ جو مومن کا آئین ہے، اور جو بشریت ہے نا، یہ آئینے کے پیچھے گتا ہے، آئینے کے پیچھے کلی ہے، آئینے کے پیچھے کلی ہے۔ ابھی کلی نہیں ہے تو نظر آر پار ہو جائے گا نا، لیکن یہ کلی، یہ بشریت، یہ جو نفس صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو یہ کلی بن جاتی ہے، اس میں پھر اللہ نظر آتا ہے۔ اور اگر یہ بشریت نہ ہو تو نظر تو آر پار کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر مومن کا آئینہ ہے۔ المومن میراث المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ المومن میراث الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے دیکھا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ حضرت خواجہ صوفی دوست محمد شاہ صاحب۔ حرف کو کاغذ سیاہ کند، دل کے تیرا است کے چوما کند۔ وہ بات جو کاغذ کو سیاہ کر دیتی ہے، سیاہ دل کو کب روشن کر سکتی ہے۔ علم کا بات ہے نا، یہ عطا ہے، جو سفید کاغذ کو کالا کرے اور دل کو کالے دل کو سفید کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنا بڑی بات کیا حافظ عثمان جلندی رحمۃ اللہ علیہ، جو سفید کاغذ کو کالا کرے، سیاہ کرے، وہ سفید دل کو کالے دل کو سفید کیسے کرے؟ عطا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ قابلیت چل کا ہے، عطا مغز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا، جس کو چاہے۔ اچھا، اہل دل را ذوق و ہمیں دیگر است، کاز فہم ہر دو عالم دیگر است۔
اہل دل کا ذوق اور سمجھ اور ہی ہے کہ دونوں جہاں کی سمجھ سے اعلیٰ ہے۔ تو نے پی کتابوں میں نے پی نگاہوں میں، اے واعظ فرق تیرے میرے پینے میں ہے۔ چہل مکتوب صفحہ 106۔ دوست داراں بجز از دوست کجا آرامند، نیست آرام بجز دیدن لقائے حبیب۔ دوست کے سوا کہاں آرام پاتے ہیں، دوست کا دیدار کیے بغیر آرام حاصل نہیں ہوتا۔ چہل مکتوب صفحہ 107۔ با دوستان اشی و ہما دوستی گزیں، ہر کس کے نیز دوست بیک دم مشہور کریں۔ تو خدا کے دوستوں سے مل بیٹھ اور سب سے دوستی اختیار کر۔ جو شخص خدا کا دوست نہیں اس کے ساتھ تو ایک لحظہ بھی نہ بیٹھ۔ چہل مکتوب صفحہ 88۔ از آئینہ نیستی منچو نور بتاف، مسکین دلم اورا خود و خود راو یافت۔ جب میری نیستی کے آئینے کا نور چمکا تو میرے بیمار دل کو معلوم ہو گیا کہ میں وہ ہوں اور وہ میں ہوں۔ چہل مکتوب صفحہ 132۔ اس لیے کہ ہم نفس نہیں روح ہیں، وہ خود ہی الستو بربکم کہتا ہے اور خود ہی بلا ہاں کہتا ہے۔ عثمان نقشاید دم اگر جانش بر آیت، پس مائل رویم کے منظور فتح دیم۔ اگر عثمان کی جان بھی نکل جائے تو بھی اف نہیں کرے گا، پس ہم جو منظور ہو گئے ہیں، پس ہم جو منظور نظر ہو گئے ہیں اس نظر کیا لکھا ہے؟ پس ہم جو منظور ہو گئے ہیں وظیفی کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے رخ کی طرف مائل ہیں۔ تصور شیخ کرتے ہیں۔ تصور شیخ چہل مکتوب صفحہ 120۔ اس میں لکھ دو، یہ نہیں تصور شیخ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھے گا نا۔ اور رخ سے مراد یہ نہیں تصور شیخ کرنا۔ ایسا چاہا ظالمان مندر ضائع ہو گئی، یہ کتاب ضائع ہو گیا، یعنی مطلب کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے 147 مرتبہ چھپا ہے۔ یہ ابھی جو ہے نا حضرت صاحب نے 22 جو ہے نا 22/5/73 کو مجھے عطا کیا تھا، پھر اس وقت بھی ضعیف تھا، لیکن یہ مطلب کہ یہ اتنا زبردست ہے کہ میں ابھی تک یہ رہتا ہوں پڑھتے پڑھتے عشاء سے بیٹھتا، صبح اذان ہو جاتا، یہ رشتہ نہیں ہے، اس میں اتنا شوق ہے، ذوق ہے۔ لیکن جو پھر میں نے ان سے بات کیا، جو لاہور میں جو اس کا بازار ہے، کیا نام ہے اس کا جو پریس ہے، وہ جو کشمیری بازار میں ہے اللہ والا، اس سے بڑا کوئی لیتا نہیں، ہیرا کتاب نقش میں موجود ہے، کسی نے کیا، یہ شکر ہے، لیکن میں نے کتابوں میں ڈھال دیا، کتابوں میں ایک تو وہ تو سمجھتا نہیں ہے نا، ابھی کیسا سمجھتی ہے؟ اگر عثمان کی جان بھی نکل جائے تو بھی اف نہ کرے گا، پس ہم جو منظور ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے رخ کی طرف مائل ہیں۔ چہل مکتوب صفحہ 120۔ رخ سے مراد تصور شیخ کرنا ہے۔ وہ نور تجھ سے دور نہیں، تم خود قلب حضور نہیں، جس کو تو ڈھونڈتا ہے وہ تجھ سے دور نہیں۔ اور یہ حضوری کی دولت تصور شیخ سے عطا ہوتی ہے۔ گر بشوق حق دلت شد مبتلا، مرگ کے ہرگز بود بر تو روا۔ اگر تیرا دل شوق الہی میں مبتلا ہو گیا ہے تو موت تجھ پر ہرگز جائز نہیں ہوگی۔ اے عزیز، جب آپ خدا میں مشغول ہوں تو باقی سب دوستوں کو بلا دیں، کیونکہ ایک دل میں دو دوستوں کی گنجائش نہیں۔ یا خانہ جات یا خانہ جائے رخت بود یا خیال دوست،
یا یہ گھر دل اسباب کی جگہ بنے یا دوست کے خیال کی. چہل مکتوب صفحہ 121. خیالیات خدا تجھے سلامت رکھے. ہمارا حضرت فرماتے تھے خیالیات خدا تجھے سلامت رکھے کہ خیالیات سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں. اے عزیز، یہ حضوری کی دولت درد مند عاشقوں اور جان پر کھیل جانے والے سچے دل جلوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. گرد مستاں گرد گرمیے کم رسد بوئے رسد گرچہ بوئے ہم نباش و دیدہ ایشاں بس است. تو مستوں کے گرد پھر، کیونکہ اگر شراب نہ ملے گی تو بو ضرور پہنچے گی، اگر بو بھی نہ ملے گی تو ان کی نگاہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. چہل مکتوب صفحہ 118. عشق کیا شے ہے کسی کامل سے پوچھا چاہیے، کس طرح جاتا ہے دل بے دل سے پوچھا چاہیے. خلوت گزیدہ راہ بتماشا چہ حاجت است، دل کوئے دوست ہز بصحرا چہ حاجت است. گوشہ گزین شخص کو تماشا کی کیا حاجت ہے، جب یار کا کوچہ موجود ہے پھر جنگل میں جانے کی کیا حاجت. تصور شیخ اسم اعظم ہے، شغل اعظم ہے، عارفین کا وظیفہ اور دین ہے. کیمیائے ترا کنم تعلیم کہ در اکثیر و در زاعت نیست. وہ تجھے وہ کیمیا کا علم میں تجھے وہ کیمیا کا علم سکھاتا ہوں جو کسی اکثیر اور کسب و ہنر میں نہیں ملے گا. رو کنات گزیں کے در عالم کیمیائے باعث کنات نیز. جا کنات اختیار کر کہ جہاں میں کنات سے بڑھ کر کوئی کیمیا نہیں. چہل مکتوب صفحہ 11. جس کو کنات نصیب ہوئی یعنی صبر، وہ سیر ہو گیا. رج گیا. جس کو صبر آ گیا وہی جیسے آپ کا 1000 روپے تنخواہ ہے میرا، میں بولا بہت ہے بس میں رج گیا. آگے 1 کروڑ ہے بولا 2 چیز میں بھوکا ہوں. کائنات یہ بے مولانا روح فرماتے ہیں کائنات جو وہ خزانہ ہے وہ رنج اور وہ گنج ہے. لیکن سمجھدار کے لیے وہ رنج اور وہ گنج ہے. رنج ہے گھر میں 2 روٹین یہ معاملہ شہنشاہ والا ہے. اچھا، اور جو ہے نا یہ جو رنج ہو گیا اور گنج خزانہ ہے، جس کو سمجھ آ گیا وہی رج گیا. خیال یار خدا تجھے سلامت رکھے کہ خیال یار سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را نہ دیدم مصطفیٰ را بلکہ خدا را، تاکہ عین آئینہ ات سازد خدا کہ نماید عرش را ہم چوں سما. تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ بعینہ آئینہ بنا دے کہ تجھے عرش کو آسماں کی طرح دکھا دے. عرش چے و چرخ چے اے ذوالباب فہم کن واللہ عالم بالصواب. اے عقل مند عرش کیا اور آسمان کیا سمجھ لے، اور خدا زیادہ بہتر جانتا ہے. تاکہ ایسے آئینہ یعنی شیخ کے ذریعے تجھے خدا خود ایسا آئینہ بنا دے گا کہ اس میں عرش آسمان کی طرح نظر آنے لگے. عرش اور آسمان تو کیا، اس آئینے میں تجھے خدا کی تجلیات نظر آنے لگیں گی، سمجھ لے. مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 389 دفتر چہارم. لی مع اللہ وقت بود آن دم مرا لا یسا فیہ نبی مجتبی. اس وقت مجھے لی مع اللہ وقت کا مقام حاصل تھا جس میں کسی منتخب نبی کی بھی گنجائش نہیں ہے. لی مع اللہ باذن اللہ لی مع اللہ وقت لا یستانی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. یعنی باذن اللہ بحکم اللہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت خاص بھی آتا ہے کہ جس میں میرے ساتھ کسی مقرب فرشتے کو رہنے کی طاقت ہے، نہ کسی نبی مرسل کو. تفریح الخاطر مناقب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 46.
اس مصاحب نے کہا مجھے شاہ وقت سے ایسا قرب حاصل تھا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب باری میں حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اعماد الملک کی اس میں گنجائش کہاں تھی؟ شب معراج حضرت میہانی رضی اللہ عنہ کے گھر فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی پر عمل کیا، جنہیں مراقبہ کرتا اللہ عزیز سے عزیز چیز میں مشغول ہو جانا. مولانا روح فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کے فضل سے حضور پاک صدقے سے یہ مقام حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے جو مراقبہ کرے گا. شب معراج حضور پاک پل بنا دیا اپنا امت کے لیے، جاؤ جس کا دل چاہے. موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے، جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے، دوست کو دوست سے ملاتا ہے. موت خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پل کا کردار مرشد پاک ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. مرشد پاک یعنی بشکل شیخ دید مصطفیٰ را ندید مصطفیٰ را بلکہ خدا را. کسی نے پوچھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنوعی شعر میں ہے کہ قیامت کب ہوگی؟ تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ قیامت سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. یہی تو قیامت ہے نا، حضرت پر دیدار ہے، یہ جو قیامت ہے نا. حضرت فرمایا میرے سے کس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ تو پھر میں بتا دیا، بولا میں تم کو راستہ بتا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور جو ہے نا موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے. جی شب معراج حضرت میہانی رضی اللہ عنہ کے گھر مراقبہ فرمایا. ایک ایسا وقت خاص بھی آتا ہے، یہ وقت یعنی عزیز سے عزیز ترین چیز میں مشغول ہونا، یعنی مراقبہ تو عزیز سے عزیز ترین شے اللہ پاک کا حسن ہے. یہ وقت جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، یہ اردو والا نہیں ہے. وقت عربی کا ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جی نقیب عرفان حصہ پنجم صفحہ نمبر 681 میں موجود ہے. مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 303 دفتر چہارم. کشتن ای نار نبوت جز بنور، نور کا اطفا نارنا نحن الشکور. اس آگ کو بجز نور کے نہیں بجھایا جا سکتا، تیرے نور نے ہماری آگ بجھا دی، ہم شکر گزار ہیں. نور کا حدیث شریف میں ہے کہ مومن جب پولیس رات پر سے گزرے گا تو جہنم کہے گی اے مومن تو جلد گزر جا، تیرے نور نے میری آگ بجھا دی ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اے مرشد تیرے نور دین نے ہمارے غصے کی آگ کو بجھا دیا ہے، یعنی نفس امارہ کو تابع کر دیا ہے. مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 350 دفتر سوم. زاں کے دوزخ گوید اے مومن تو زود، برگزر کے نورت آتش را ربود. کیونکہ دوزخ کہتی ہے اے مومن جلد گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے آگ کو ختم کر دیا. در بیان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد اے مومن فإن نورک اطفا ناری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان میں کہ اے مومن گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ بجھا دی. بگزر اے مومن کے نورت می کشد، آتشم را چونکہ دامن می کشد. اے مومن گزر جا کیونکہ تیرا نور بجھاتا ہے میری آگ کو جب وہ ناز سے چلتا ہے. مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 278 دفتر چہارم. میر مد آن دوزخی از نور ہم، زاں کے تبا دوزخ تش اے صنم. وہ دوزخی بھی نور سے بھاگتا ہے اے پیارے کیونکہ اس کا مزاج دوزخی ہے. وہ دوزخی بھی نور سے بھاگتا ہے اے پیارے کیونکہ اس کا مزاج دوزخی ہے. دوزخ از مومن گریزد آنچنا کہ گریزد مومن از دوزخ بجاں. دوزخ مومن سے اسی طرح بھاگتی ہے جس طرح مومن دوزخ سے جان بچا کر بھاگتا ہے.
زاں کے جن سے نار نبوت نور او ضد نار نور او مطلب اللہ تعالیٰ جو ضد نار آمد حقیقت نور جو، اس کا نور نار کا ہم جنس نہیں، اس کا نور نار کا ہم جنس نہیں ہے، نور کے طالب کی حقیقت آگ کی ضد ہے۔ در حدیث آمد کے مومن در دعا چوں آما خواہد ز دوزخ از خدا، حدیث شریف میں آیا ہے جبکہ مومن دعا میں خدا سے دوزخ سے پناہ چاہتا ہے، دوزخ ازو ہم اما خواہد بجا کہ خدایا دور دارم از فلاں، دوزخ اس سے دل و جان سے پناہ چاہتی ہے کہ خدا مجھے فلانے سے دور رکھ۔ جاذبہ جنسیت است اقواں بابی کہ تو جنس کیستی از کفر و دین، جنسیت کی کشش ہے اب تو دیکھ لے کہ تو کفر اور دین میں سے کس کا ہم جنس ہے۔ گزب ہاما مائلی مانی وزب موسیٰ مائلی سبحانی، اگر تو حامان کی طرف مائل ہے حامانی ہے، اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہے تو للہ ہے۔ مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 279 دفتر چہارم۔ باز آ جانہا کہ جن سے انبیاء سوئی ایشا کشکشا چون ساہیاست، پھر وہ جانے جو انبیاء علیہ السلام کی ہم جنس ہیں وہ سایوں کی طرح ان کی جانب کشش میں ہیں۔ مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جس سے کہا انبیاء علیہ السلام سے محبت ہے اور نیک محفلوں کی طرف ایسا ہے جیسے سایہ، وہ کبھی رہ سکتا ہے نہیں، وہ جس سے پیچھے نہیں رہ سکتا، کیسے مثال دیا مولانا روم، جس طرح سے سایہ نہیں رہ سکتا۔ جی مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 278 دفتر چہارم، یعنی اولیاء سایہ انبیاء ہیں، یعنی اولیاء انبیاء سے کبھی جدا نہیں ہیں۔ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، پیر کامل سایہ اللہ ہے یعنی دیدار پیر دیدار اللہ ہے۔ کیف مدذل نقش اولیاء کو دلیل نور خورشید خداست، کیف مدذل اولیاء کا وجود ہے جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں۔ کیف مدذل یہ قرآنی آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اپنے رب کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سایہ کو دراز کیا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائے سے اولیاء اللہ کے وجود کی طرف اشارہ ہے۔ مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 85 دفتر اول۔ الم تری الی ربک کیف مد الذیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ۔ پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان، رکو نمبر 3 آیت نمبر 45۔ در بیاں کے ثواب عمل عاشق از حق ہم اکس و بس جل جلالہ، اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عاشق کے عمل کا ثواب صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ مطلب کہ عاشق صرف اللہ سے اللہ کو ہی چاہتا ہے، یہی عمل ہے۔ عاشق کا کون سا عمل ہے؟ جو اللہ سے اللہ ہی مانگے، اللہ سے اللہ ہی مانگے، یہی اخلاص ہے۔ عاشقارا شاد مانی و غم اوس، دست مزدور اجرت خدمت ہموس، عاشقوں کی خوشی اور غم وہی ہے، مزدوری اور خدمت کی اجرت وہی ہے۔ غیر معشوق ارتماشائی بود، عشق نبوت ہرز سودائی بود، وہ اگر معشوق کے غیر کا تماشائی ہے عشق نہیں ہے وہ بیہودہ اور دیوانہ ہے۔ عشق آشولہ اس کو چوں بر فروغ، ہر چ جز معشوق باقی جملہ سوخت،
عشق وہ شعلہ ہے جب وہ روشن ہو گیا، جو کچھ معشوق کے علاوہ ہے سب جل گیا۔ تیغ لا در قتل غیر حق بران، در نگر زاں بس پس کے بعد لاچے مان۔ اس نے لا کی تلوار اللہ کے سوا پر چلا دی، غور کر لے لا کے بعد کیا رہ گیا۔ مان الا اللہ باقی جملہ رفت، شاد باش اے عشق شرکت سو زفت۔ الا اللہ رہ گیا، باقی سب فنا ہو گیا۔ اے عشق شرکت کو جلانے والے زبردست، تو خوش رہے۔ خود ہم او بود اولین و آخرین، شرک جز از دید احوال مبین۔ صرف وہی اولین اور آخرین ہوگا، تو بینگی آنکھ کے سوائے شرک کو نہ دیکھ۔ باقی مرید پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک یہ چار نہیں یہ ایک ہے۔ فنائیت کی وجہ سے حکم ہوتا ہے کہ مومن کی بینک کی آنکھ جو آنکھ چڑی ہوتی ہے نا، اس کو ایک دو نظر آتا ہے، اس کو ایک دو نظر آتا ہے۔ مولانا سبھی بینک کی آنکھ کی طرف نہ دیکھو، وہ ایک ہے، اللہ ایک، لیکن تم کو دو نظر آتا ہے، پھر آنکھ کا آپریشن کرنا۔ فنائیت کی وجہ سے حکم ہوتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آنکھ مرید کی ہوتی ہے، دیکھتا اللہ ہے۔ اے عجب حسن بود جز عکس آں، نیست تن را جنبش از غیر جاں۔ تعجب ہے کوئی حسن اس کے عکس کے سوا ہو، جان کے غیر سے جسم میں حرکت نہیں ہوتی ہے۔ آن تنیرا کے بود در جان خلل، ایسا کوئی چیز ہے نہیں جس میں روح نہ ہو۔ درخت جب سبز ہوتا ہے نا وہ زندہ ہے نا، وہ جب سوکھ گیا تو روح اس میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی چیز ہے نہیں جس میں اللہ نہ ہو۔ جی خود نباشد گر بگیری در اصل، جس جسم کی روح میں نقصان ہو وہ اچھا نہ ہوگا، خواہ تو اس کو شہد میں ڈال دے۔ حیوانی روح کو اور منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ این کسے دانت کے روزے زندہ بود، از کف این جان جامع ربود۔ حضور پاک مطلب منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ کچھ بھی کرو۔ جی یہ وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو کسی دن زندہ رہا ہو، اس جانے جاں کے ہاتھ سے اس نے جام حاصل کیا ہو۔ غافل مردہ ہے، ذاکر زندہ ہے، وہاں کے چشمے او ندیدست آرخاں، پیش او جانست این تفے دخاں۔ جس کی آنکھ نے وہ رخسار نہیں دیکھے، اس کے نزدیک یہ دھوئیں کی سوزش جان ہے۔ عاشق کے عمل کا بدلہ ذات خداوندی ہے۔ عاشقوں کا رنج اور خوشی، مزدوری اور اس کی اجرت صرف ذات خدا ہے۔ غیر معشوق اگر وہ معشوق کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہے تو پھر اس کا عشق نہیں ہے بلکہ وہ دیوانہ ہے۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 69 دفتر پنجم۔ یعنی عارف اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا ہے۔ دل براں بر بے دلاں فتنہ بجاں، جملہ معشوقاں شکار عاشقاں۔ معشوق عاشقوں پر دل سے عاشق ہوتے ہیں، تمام معشوق عاشقوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر کے عاشق دیدش معشوق داں، کو بنسبت ہست ہم ایو ہم آں۔ جس کو تو عاشق دیکھے اس کو معشوق سمجھ، کیونکہ نسبت کی وجہ سے وہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ ہر کے عاشق صادق معشوق کے دل میں گر کر لیتا ہے، اس اعتبار سے وہ معشوق بن جاتا ہے۔ تصور شیخ کیا نہیں جاتا، کروایا جاتا ہے۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 213 دفتر اول۔ نقیب عرفان حصہ پنجم صفحہ نمبر 595 596۔
گفت پیغمبر کے جنت از الہ گر ہمی خواہی نکس چیز مخواں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو خدا سے جنت لینا چاہتا ہے تو کسی سے کوئی چیز نہ مانگ، ورنہ خواہی زامنم پس مرترا جنت الفردوس و دیدار از خدا. اور اگر تو کسی سے کوئی چیز نہ مانگے گا تو میں تیرا اس بات کے لیے ضامن ہوں گا کہ تجھے بہشت بری اور دیدار خدا نصیب ہو. چہل مکتوب صفحہ 168. صحبت پیر بازے ہر عمل است، ہر کے با او نشست در عمل است. پیر کی صحبت سب عملوں سے بڑھ کر ہے، جو اس کے ساتھ بیٹھا گویا وہ عمل کر رہا ہے. چہل مکتوب صفحہ 128. عشق بر معشوق چشم افتادن است، بعد ازاں از بے دلی جان دادن است. معشوق پر نگاہ پڑنے ہی کا نام عشق ہے، اور اس کے بعد بے دلی سے جان دے دینا ہے. چہل مکتوب صفحہ 130. یہ مولانا حضرت مولانا روم علیہ رحمت نے یہ جو ترجمہ کیا اس آیات کا کیا ہے. بسم اللہ الرحیم. القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. کتنا بڑی بات کیا ہے، بہت بڑی بات. ہاں. تو یہ ابھی آج کل جو مسلم شریف ہے اس میں یہ نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے. وہی قرآن پاک جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے. عالم لفظی ترجمہ کرتا ہے علم کا، اور عارف لفظ کا ترجمہ کرتا ہے. عالم لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، عارف لفظ کا ترجمہ. ہاں، اس میں فرق نہیں ہے، دونوں میں فرق نہیں. کافی ہے، کافی اور شافی. ہاں. جس طرح سے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، مقام، محبیت، یہ 7 لباس ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، 7 ادب ہے. پھر آگے حقیقت محمدی میں جب پہنچ جاتا ہے تو شہد بن گیا. ابھی شہد جو ہے نا اوپر سے لے کر شریعت تک شہد ہے، اور شریعت سے لے کر حقیقت محمدی تک شہد ہی شہد ہے. اس میں کوئی گڑبڑ نہیں. کافی شافی ہے. ہر چیز کا ساتھ وہ ہے. باطن ہے قرآن پاک کا بھی، اور حدیث مبارک میں ہے کہ قرآن پاک 7 طریقوں سے نزول ہوا، وہ بھی 7 ہے. صراط مستقیم سیڑھی ہے، وہ 7 زینے ہے، وہ بھی یہی ہے. فقیر بھی 7 ہی، سب کچھ ایک ہی ہے، اس میں اختلاف نہیں. ہاں. جیسے ایک شہد ہے، شہد اوپر سے لے کر، لیکن پہنچنا حقیقت محمدی تک ہے. پھر وہ بنے گا، شہد بنے گا. یہ آخری فصل ہے، پھر بندہ پلیت نہیں ہوتا ہے. پھر بندہ پلیت نہیں ہوتا. حضرت غوث پاک سے پوچھا کہ عارف ہمیں اس کا نعرہ کیوں مارتا ہے، یہ مست کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا وہ درست سمجھ گیا، وہ درست سمجھ گیا. جی بسم اللہ. چہل مکتوب صفحہ 130. عشق و عاشق را قلم در کش تمام، تاہما معشوق ماندو والسلام. عشق اور عاشق دونوں کو بلا دے تاکہ باقی صرف وہی معشوق رہ جائے. چہل مکتوب صفحہ 166. اول و آخر خدا، ظاہر و باطن خدا، غائب و حاضر خدا، سامع و ناظر خدا. اول اور آخر بھی خدا ہے، اور ظاہر و باطن بھی خدا، غائب اور حاضر بھی خدا ہے، اور سننے والا اور دیکھنے والا بھی خدا ہی ہے. صورت و معنی خدا، دنیا و عقبا خدا، بندہ و مولا خدا، اول و آخر خدا. چہل مکتوب صفحہ 159. صورت اور معنی بھی خدا ہے، اور دین اور آخرت بھی خدا ہے، غلام اور آقا بھی خدا ہے، اور اول اور آخر بھی خدا ہے. تو در دل منی و دل من بدست است، چون آئینہ بدست من و من در آئینہ. تو میرے دل میں بستا ہے اور میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے. تو آئینے کی طرح میرے ہاتھ میں ہے اور میں آئینہ میں ہوں. چہل مکتوب صفحہ 170. مطلب آگے ہے بہت ہے، جو بہت میں سمجھا ختم ہو جائے گا.
سکتے ہیں. جی کل ختم ہو جائے گی. جی حضور. یہ پرسوں جی چلو جیسا جیسا اسی پر ختم کرو. ایک بار پھر پڑھو. تو میرے دل میں بستا ہے اور میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے. تو آئینے کی طرح میرے ہاتھ میں ہے اور میں آئینے میں ہوں. چہل مکتوب صفحہ 170. بندہ نیست ہے اللہ ہست ہے. آئینہ سبب بوت کے روئے تو آیا شد. روئے تو سبب بوت کے آئینہ نہا شد. تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا. چہل مکتوب صفحہ 3. بندہ نیست ہے اللہ ہست ہے. بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے. وسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ خیر عمل خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالخیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. مسافروں کا سفر آسان فرما. قرضداروں کا قرض ادا فرما. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. بے روزگار کو روزگار عطا فرما. بروزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما. یا العالمین شر شیطان سے بچا. شر نفسانی سے بچا. شر انسانی سے بچا. ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. آفات نگہانی سے بچا. ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. یا العالمین ہم سب قابل رحم ہیں. ہماری سب کی حالت پر رحم کر فرما. ہماری امتحان نہ فرما. یا العالمین جس طرح ہمیں پہچانتے اس طرح اپنی پہچان عطا فرما. یا العالمین وہ بستگان سلسلہ جان جان پر ہے سب کے حال پر رحم کر فرما. جن دنیا میں ترقی عطا فرما. اللہ جو فرض عطا فرما. اتفاق و اتحاد عطا فرما. باب حرمت ارواح انبیاء مدد دے. محمد و محمود و مصطفیٰ مدد دے. برائے پنچن پاک چار یار نبی برکت ہم ارواح اولیاء مدد دے. اللہم انت رب لا الہ الا انت الحق والحق وانت رب الرسول الکریم. ما شاء اللہ کان ہمارے مشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عالم على كل شيء قدير ولا قدر وبكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ سورۃ اخلاص. اکبر بھائی کا انتقال ہو گیا. گاؤں میں لے گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. اکبر خان بھائی ہمارا کوہاٹ کے تھے گنجلی بلا خان. اچھا وہ اس کا انتقال ہوا تاکہ آپ کو سمجھ لیے کون سا اکبر. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. وہ سلسلے میں خدمت کیا اس نے خوبصورت انداز میں. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون